اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قال بلى يا ابن رسول الله قال الامام الصادق علیہ السلام انی لأحب تلك المجالس احیو امرنا فرحم اللہ من احیا امرنا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت اور توفیق عنایت فرمائی کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام اور مجالس کی تیاری کے اعتبار سے کچھ گفتگو کی جا سکے، اور ایک طفل مکتب کی حیثیت سے اور ایک انتہائی ادنا اور چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ذاکری مجالس کا پڑھنا اور ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کرنا یہ صرف اور صرف مجالس کی فارم میں ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی مختلف انواع اور اقسام کی ذاکری ہیں، جن میں قصیدوں کا پڑھنا، مرثیے کا پڑھنا، سوز و سلام پڑھنا، مجالس پڑھنا، مصائب پڑھنا، لحن میں مصائب پڑھنا، شاعری کرنا، اور اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیے، اس کو پھیلاتے چلے جائیے، ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیے، یہ ساری کی ساری جو فارمیٹس ہیں یا فارمز ہیں، یہ ہر ایک قسم کی جو ذاکری ہے وہ ایک عبادت ہے، وہ ایک شرف ہے، اور وہ ایک خاص توفیق ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ جو ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں انسان کہ جب انسان مصلی عبادت پر کھڑا ہوا ہے تو عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور جب ممبر پر جا رہا ہے تو اسی نیت سے جائے کہ میں ذاکری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی کہ میں عبادت کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے سننے والے افراد ہیں، مومنین، مومنات، اور جتنے بھی عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار جو علیہم السلام، وہ جتنے بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں یتیمان آل محمد علیہم السلام۔ یعنی کہ یتیمان آل محمد کا معنی کیا ہے کہ جن کا امام ان کے درمیان موجود نہیں ہے، غائب ہے، پردہ غیبت میں ہے، اور وہ اپنے امام علیہ السلام سے براہ راست رابطے میں نہیں ہیں، لہٰذا کچھ ایسا کیا جائے کہ جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے وہ ان تک پہنچائی جائیں اور ان کی معرفت کو ایک درجہ بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ اس بات کو
بہت زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو فرش عزا ہے کہ فرش عزا کا بچھانا یہ خود ایک عبادت ہے۔ فرش عزا بچھانا یعنی کہ کیا؟ جب کوئی پڑھنے والا آ رہا ہے تو وہ آ کر تیار پورا معاملہ ہے، مجمع جمع ہو چکا ہے، ہر چیز ریڈی ہے، ممبر لگ چکا ہے، ساؤنڈ سسٹم بالکل ریڈی ہوا ہے، ہر چیز انٹیکٹ ہے، ہر چیز ریڈی ہے، ذاکر کو آ کر پڑھ کے چلا جانا ہے۔ تو ذاکر اپنے ذہن کے اندر یہ بات ضرور رکھے کہ مجھے تو ہر چیز تیار مل رہی ہے، مگر جو افراد پہلے سے ہر چیز تیار کر چکے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے اس ذاکری کے اندر یا اس مجلس کے اندر کہ جو منعقد کی جا رہی ہے۔ مثلا فرش کا بچھانا، دریوں کا بچھانا، چاندنیوں کا بچھانا، صفائی کرنا، ممبر کی صفائی کرنا، علم مبارک پر پھول چڑھانا، ایک ایک چیز، چھوٹے سے چھوٹا کام، مائنیوٹ سے مائنیوٹ کام آپ اپنے ذہن کے اندر جو تصور کر سکتے ہیں، جو آپ تصور میں لا سکتے ہیں، لے آئیے۔ ہر کام جو فرش عزا سے جڑا ہوا ہے یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک خاص توفیق ہے رب ذوالجلال کی جانب سے۔ اب اس کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ جب انسان آ رہا ہے اور ممبر پر جا رہا ہے اور لوگوں کا وقت لے رہا ہے تو اسے کچھ دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ معارف اہل بیت اطہار ان تک منتقل کرنے۔ معارف اہل بیت اطہار کیا ہے؟ یعنی کہ تعلیمات اہل بیت اطہار ان تک پہنچانے۔ ہم تک تعلیمات اہل بیت کس فارم میں پہنچی ہیں؟ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم تک جس فارم میں پہنچی ہیں اس کو کہا جاتا ہے احادیث اور روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ لہٰذا انسان جو کوئی بھی پڑھنا چاہ رہا ہے مجلس، تیار کرنا چاہ رہا ہے مجلس، اس کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ روایات ائمہ معصومین علیہ السلام کو پڑھے، ان کو یاد کرے جتنا ہو سکے۔ اگر عربی اس کی عربک کو یاد کر سکے تو بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ جب ممبر سے مجلس کے دوران آپ کسی حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں تو اس کا اثر اور ہے، اور جو الفاظ معصوم، جو روایت کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں، وہ زبان امام معصوم علیہ السلام سے جاری ہوئے ہوئے الفاظ ہیں۔ لہٰذا اس کی جو وقعت ہے اور اس کا اوقع علی النفوس یا اوقع فی النفوس ہونا، یہ ثابت کیسے ہے کہ جب آپ عربی سنتے ہیں تو وہاں پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود انسان کی زبان سے سبحان اللہ نکل آتا ہے، کیونکہ وہ جو الفاظ ہیں وہ ایک ذاکر کے الفاظ نہیں ہیں، وہ امام معصوم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جو آپ تک منتقل ہو رہے ہیں، اور ان الفاظ، اس جملہ بندی کا، وہ جو اتنے کیلکولیٹڈ الفاظ ہیں کہ جن میں ایک حرف، ایک سکونت، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آگے پیچھے نہیں ہے، ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں ہے، تو ان الفاظ کو اپنی حدیثوں، اپنی تقریروں کے اندر، اپنی مجالس کے اندر شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ایک نصاب ہے پورا کہ جو ذاکری کرنا چاہتا ہے، جو تقریر کرنا چاہتا ہے، جو مجلس پڑھنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے، اس سے پہلے یہ کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو مجالس ہیں یہ امام معصوم علیہ السلام کی منظور نظر محفلیں ہیں، اس لیے کہ اچھا کون سی مجلس امام معصوم کی منظور نظر محفل ہے؟ وہ کہ جس میں امام کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کہ جس میں احیاء امر اہل بیت ہو رہا ہے۔ کیسے؟ فضیل ابن یسار ایک راوی ہیں، اور غالباً یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی حدیث ہوگی۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فضیل سے پوچھا، یا فضیل اتجلسون و تتحدثون، کیا تم بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کیا تم مجلس منعقد کر کے اس میں حدیثیں بیان کرتے ہو؟ تتحدثون، کیا تم اس کے اندر ہمارا ذکر کرتے ہو، ہماری حدیثیں پڑھتے ہو؟ کہا بلا یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند، ہم بالکل ایسا کرتے ہیں اور ہم مجلسوں میں آپ کے حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا انی لاحب تلک المجالس، یاد رکھنا میں ان مجلسوں کو، ایسی مجلسوں کو میں محبوب جانتا ہوں، میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ کون سی مجلسوں کو میں پسند کرتا ہوں؟ میں ان مجلسوں کو پسند کرتا ہوں جن میں ہماری حدیثوں اور روایتوں کو بیان کیا جائے، جن میں ہماری ٹیچنگز اور ہماری تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو،
فرحم اللہ من احیا امرنا، یاد رکھو جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم کی رحمت بھی اس کے شامل حال ہو جاتی۔ اب اس میں احیاء امر اہل بیت ہے کیا؟ چھٹے امام علیہ السلام سے جب پوچھا کہ مولا امر اہل بیت زندہ کرنے کے معنی کیا ہے، تو مختلف مقامات پر جو مختلف جوابات امام معصوم علیہ السلام کے تھے، ان میں سے کچھ جوابات یہ کہ ہمارے جد مظلوم کی مجلس کا برپا کرنا یہ ہمارے امر کے احیاء میں سے، یعنی کہ مجلس کا برپا کرنا کے معنی کیا ہے؟ مجلس کا برپا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جد مظلوم کے مصائب پڑھنا، ان کی مصیبت اور ان کے مقتل کو پڑھ کر سنانا لوگوں کو، ایک بات۔ دوسری بات مولا ارشاد فرماتے ہیں احیوا امرنا فرحم اللہ من احیا امرنا، پس اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ جو ہمارا امر ہے، جو ہمارا سٹینس ہے، جو ہمارا سٹینڈ ہے، جو ہمارا فکر کرنے کا طریقہ ہے، جو ہمارا سوچنے کا طریقہ ہے، جو ہم جس راستے پر لوگوں کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ۔ ہماری روایتیں لوگوں کو سناؤ، لیکن ہمارے کہے ہوئے سے جو ہماری مراد ہے وہی لوگوں کو بتانا۔ یہ نہ ہو کہ تم پڑھو تو ہماری حدیث مگر اس کے بعد نتیجہ کچھ اور نکال کر سامنے والوں کو دو، ہماری ہی حدیث سے اپنی مطلب کا کوئی اور نتیجہ اور رزلٹ نکال کر لوگوں کو سناؤ کہ جو کسی اور کے ہدف اور کسی اور کے مقصد اور کسی اور کے ٹارگٹ کو پورا کر رہا ہو۔ لہٰذا اتنی دیانت داری ضروری ہے کہ جو امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بالکل وہی اور اسی انداز میں وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذاکری کے لیے اور مجالس پڑھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ عربی زبان کو سیکھیں گے اور اس کا ان جملوں کا عربک کے جملوں کا حدیث روایتوں میں آنے والے جملوں کا صحیح طریقے سے اگر ترجمہ کر سکیں گے تو آپ مراد مولا، تو آپ مفہوم کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام بہتر انداز سے لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ صرف اور صرف اس کے اندر نحو عربی کی بات نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ صرف نحو عربی سیکھ لیجئے، علم صرف و علم نحو سیکھ لیجئے، گردانی سیکھ لیجئے، ضربہ ضربہ ضربو، اور یہ سیکھ لیجئے ہدایہ سمدیہ، نہیں، بلکہ کچھ علوم یہ بھی ہیں، علم معانی، علم بیان، علم بدیع۔ اب یہ سارے نہیں، علم بلاغت ضروری نہیں ہے کہ سارے سیکھیں، لیکن اس میں علم بلاغت کو سیکھ لیجئے، علم فصاحت و بلاغت کو سیکھ لیجئے، اس لیے کہ کلام عرب کے اندر بہت سی جگہ پر ایسی جملہ بندیاں ہیں کہ جن کو اس لیے اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جار مجرور مقدم ہو، جار مجرور متکلم مقدم ہو کے معنی کیا ہے؟ ذہبتو بزیدن، ذہبتو بزیدن یا ذہبتو مع زیدن اگر یہ کہیں ہم تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذہبتو مع زیدن، میں گیا زید کے ساتھ۔ اب اگر اسی جملے کو میں الٹ دوں، مع زیدن ذہبتو یہ کہوں تو اس کے ترجمے میں کیا فرق آئے گا؟ اس کے ترجمے میں فرق یہ آئے گا کہ پہلے میں کہہ رہا تھا ذہبتو مع زیدن، میں گیا زید کے ساتھ، اور اگر اب میں کہہ رہا ہوں مع زیدن ذہبتو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں صرف اور صرف زید کے ساتھ گیا۔ یعنی کہ اگر جار مجرور مقدم ہو جاتا ہے، یعنی کہ مع زیدن جار مجرور ہے، مع زیدن کو ذہبتو سے پہلے اگر لکھ دیا جائے گا تو یفید الحصر، یہ حصر کا فائدہ دے گا۔ کیا؟ اونلی اینڈ اونلی، صرف اور صرف میں گیا تھا زید کے ساتھ، بس۔ اکلتو بے تفاحن، میں نے تفاح کھایا، میں نے ایپل کھایا۔ بے تفاحن اکلتو، میں نے صرف اور صرف ایپل کھایا ہوا ہے، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا ہے، حالت بری ہو رہی ہے، میں نے صرف اور صرف ایک سیب کھایا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ چیزیں اگر آپ سمجھیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ جملہ پڑھیں گے نا تو ایسے جملوں کی بندش اور اس طرح کے سینٹنسز کے پیسز سے فضائل نکل رہے ہوتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں انما لگا ہوا ہے کہ جو یفید الحصر ہے، پروردگار، فقط پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے کہ ارادہ رب ذوالجلال کا ہے۔ اب اس کے اندر ہم بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے،
لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعینوں کا نہیں کہا ہے، ایاک نعبد کہا ہے، نعبد کا نہیں کہا ہے، نستعینوں کا نہیں کہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا ہے۔ یہاں پر بھی مقدم کر لیا ہے اس کو، کس کو؟ ضمیر کو۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے، علم بلاغت کا سیکھنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کتنا عرصہ لگتا ہے عربی سیکھنے میں، تو وہ آپ کو کہے گا کہ ہم نے تو 4 سال میں عربی سیکھی۔ آپ نے دیر سے عربی، بہت دیر لگا دیا، آپ نے بہت زیادہ وقت آپ نے اپنا ضائع کیا۔ 1 سال کے اندر آپ کی عربک بہت مضبوط ہو سکتی ہے اگر آپ کو اچھا پڑھانے والا ملے، اور اگر مناسب رفتار میں آپ اچھی محنت کے ساتھ اس کو سیکھیں اور اس پر کام کریں۔ 1-1.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر آپ صرف، نحو، معانی، بیان اچھے سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا خیر، اب اس کے اندر یہ بات بہت سارے ایسے پڑھنے والوں کو، اور ظاہر سی بات ہے جو خطیب ہے، جو ذاکر ہے، جو ذاکرہ ہے، یاد رکھ لیجئے گا کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے علماء کی ریت، روش، طریقے کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بزرگ علماء جو گزر گئے، انہوں نے اپنے مولانا ہونے کے اوپر فخر نہیں کیا، انہوں نے اپنے آیت اللہ ہونے پر فخر نہیں کیا، انہوں نے اگر فخر کیا تو اس بات پر فخر کیا کہ ہم ذاکر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فقاہت اور یہ سب کچھ تو ختم ہو جانے والی ہے، جو چیز آخر تک ہمارے ساتھ جانے والی ہے وہ ذاکری ہے، سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ وہ علی خواب کے جو شیخ انصاری اور شیخ محمد حسن صاحب جواہر کا واقعہ ہے کہ دونوں جا رہے تھے، ان میں سے شیخ انصاری کا آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور شیخ حسن صاحب جواہر جو ہیں وہ اپنے زمانے میں ذاکری بھی کیا کرتے تھے۔ تو ذاکرین کی ایک الگ لائن تھی اور فقہا کی ایک الگ لائن تھی، اور شیخ حسن صاحب جواہر جو ہیں وہ ذاکروں والی لائن میں لگے ہوئے تھے، اور شیخ انصاری جو ہیں خواب میں کسی عالم نے دیکھا، غالباً شیخ انصاری کے بیٹے نے، ان کے پوتے نے دیکھا، تو وہ اس فقاہت والی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ تیز لائن جو چل رہی ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو ذاکران امام حسین علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لائن میں آنا چاہتا ہوں، کہا کہ یہ اسپیشل لائن ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زندگی میں ذاکری کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ المختصر یہ کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ایک خاص انتظام رکھا ہے، اس خاص انتظام کے اندر وہ خدام بھی ہیں، وہ نوکر بھی ہیں کہ جن کو ذاکر امام حسین علیہ السلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب میں اس موضوع کی طرف آ جاؤں کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو بات آپ نے بہت ساروں کو سنا ہوگا، اور سب ہی ذاکرین کو سننا چاہیے، سب ذاکروں کو سننا چاہیے، سب علماء کو سننا چاہیے، سب پڑھنے والوں کو سننا چاہیے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، اور اگر نہیں بھی ہو تو دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، جو ذاکری کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھنا چاہیے کہ پروردگار میری زبان کو اپنی مرضی سے بلند کر، یہ زبان کھلے تو اس زبان سے وہ نکلے جو حق ہو، اور اگر یہ زبان چلے تو اس زبان سے وہ جاری ہو کہ جو تو جاری کروانا چاہتا ہے۔ پروردگار مجھے وہ ہر بات کرنے سے روک دے کہ جو بات تو نہیں چاہتا کہ تیرے بندوں تک پہنچے اور کی جائے۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا قرآن کریم کی آیتیں، روایات معصومین علیہ السلام۔ اب آپ نے بہت ساروں کو ایسے کو سنا ہوگا کہ جن کو آپ نے مجلسیں سنی ہوں گی، جن کی آپ لوگوں کو کسی کا انداز پسند ہوگا، کسی کا بات کرنے کا انداز پسند ہوگا، کسی کا ڈیلیوری کا سٹائل آپ کو پسند ہوگا، کسی کا میٹر آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا، کسی کا کیا آپ کو بات کسی کی وہ کرتی ہوگی جس کی وجہ سے آپ ان کو سنتے ہوں گے۔ ایک بات تو یہ کہ سب کو سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو، دوسری بات یہ ضرور نظروں میں رکھیے کہ پڑھنے والا کتنے ہی کیرزمیٹک انداز میں پڑھ رہا ہو، میٹر وہ کیا دے رہا ہے، میٹر وہ کیا دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر کانٹینٹ ٹھیک نہیں ہے، بیان کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، اور اس کی وجہ سے جکڑ کے میں نے لوگوں کو جمع کر کے مناسب میٹر نہیں دیا تو یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ میں نے بہت ہی خوبصورت ریپر کے اندر ان کو غلط چیز ریپ کر کے ان کے حوالے کر دی اور ان کو کھلا دی۔ بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جو تقاریر اور مجالس کے اندر ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو سننے میں بظاہر تو بڑے میٹھے لگتے ہیں آپ کو،
جو سننے میں تو بظاہر بہت آپ کو تربیتی ٹائپ کے لگتے ہیں، لیکن وہ اتنے خطرناک جملے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی ساری نیاز کے اندر پیسہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی کو اسکول کی مدد کر دے، کسی کی اسکول کی فیس دے دے۔ اب یہ سننا اور اس طرح کی باتوں کا آنا، اب آپ کے پاس فلٹر ہونا چاہیے۔ کیا فلٹر ہونا چاہیے؟ روایات معصومین کا فلٹر آپ کے پاس لگا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ نے روایتیں پڑھی ہوں گی تو وہ فلٹر آٹومیٹیکلی جنریٹ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو شیرخوار بچہ ہے، جب وہ وامٹ کرتا ہے تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ دودھ نکلتا ہے، دہی نکلتا ہے، وائٹ کلر کا کوئی سبسٹنس نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح شام وہ دودھ ہی پیتا ہے۔ تو جو چیز وہ پیتا ہے، جو چیز اس کے باڈی میں جاتی ہے، جب وہ نکالتا ہے تو وہ وہی نکالتا ہے۔ آپ صبح شام دن رات جب آپ کو وقت ملے روایات معصومین علیہ السلام پڑھتے چلے جائیے، تو جب آپ منہ کھولیں گے تو آپ کی زبان سے وہی روایتیں نکلیں گی۔ اب جیسے کوئی آ کر کوئی ایسی بات کرے گا، کوئی الٹی سیدھی بات، کوئی غلط بات، کوئی بہت خوبصورت انداز میں بالکل غلط بات کر کے جائے گا، تو آپ فوراً اس کو فلٹر کر کے آپ کے ذہن کے اندر کلک ہو جائے گا کہ مولانا صاحب نے یہ بات اپنی مجلس کے اندر ٹھیک نہیں کی۔ اس لیے کہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے تو خود بلا کر اپنے دست مبارک سے فرش عزا کے بچھایا ہے، دیبل کو بلایا ہے، اسے بٹھایا ممبر پر، خود مولا فرش عزا پر بیٹھے اور کہا پڑھ دیبل ہمارے جد کا مرثیہ۔ پردے کو آویزاں کیا، دوسری جانب خواتین کو بٹھلایا، اہل حرم کو۔ یہاں پر فضیل ابن یسار سے چھٹے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتجلسون و تتحدثون، کیا تم بیٹھ کر ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو، مجلس کو منعقد کرتے ہو؟ تو بہت ہو گئی مجلسیں کو اس کے اندر آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیے، آپ نے بہت سارے سننے والوں کو سنا ہوگا، ان میں سے کچھ ایک ایسے ہوں گے کہ جن کی خطبے سے لے کر مصائب تک کے درمیان کی جتنی مجلس ہے، خطبہ اینڈ ہوا اور مجلس سٹارٹ ہوئی، تو اس میں کیا چل رہا ہے؟ صرف باتیں چل رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ فلاں اخبار کی کوئی کٹنگ کاٹ کر یہ پڑھ رہے ہیں، ابھی فلاں دوسرے اخبار کی کٹنگ کاٹ کر پڑھی انہوں نے، ابھی فلاں ریڈرز ڈائجسٹ کا وہ ایک کالم نکال کر پڑھنا شروع کر دیا، کہیں پر انہوں نے لاجک کی باتیں کرنا شروع کر دی، کہیں انہوں نے منطق کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کوئی ایک آیت قرآنی اس میں نہیں آئی، کوئی ایک روایت معصوم علیہ السلام اس میں نہیں آئی۔ ایسا ہوگا کہ آپ نے سنا ہو کہ وہ قصے کہانیاں بیان ہو رہے ہیں اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے اور میرے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور میرے حساب سے تو بہت ہو گیا معاملہ خراب وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات ہم نے کیوں عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ اس لیے کہ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو شامل کریں اپنی تقریر میں، روایات معصومین کو شامل کریں۔ اب اس کا حسن یہ ہے، تقریر ظاہر سی بات ہے فن خطابت کا بھی تقریر کے اندر ہونا ضروری ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ آیت قرآنی پک کیجئے کہ جس کے تفسیر میں روایت معصوم علیہ السلام اس کی تفسیر میں آئی ہو، اسی آیت کی تفسیر میں، اور اس سے اہل بیت اطہار کی فضیلت کا کوئی رخ نکلتا۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک ایگزامپل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین۔ اب تفسیر عیاشی کے اندر آپ جا کر دیکھیے، اس میں ایک واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حامیم والکتاب المبین کی تفسیر پوچھنے کے لیے ایک نصرانی آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آیا اور آ کر امام علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا حامیم والکتاب المبین میں کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کتاب مبین میں اس آیت میں کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے۔ یہ بات ہو گئی امام مبین۔ ایک دوسری آیت ہے کہ جس کے اندر بھی کتاب مبین ہے، اور اس میں وہ آیت کون سی ہے؟ وہ نماز غفیلہ کی جو دوسری رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ،
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین. ایک دوسرا راوی، اور یہ راوی غالباً محمد ابن مسلم ہے، کہ جو چھٹے امام علیہ السلام سرکار کے پاس آئے تھے اور آ کر انہوں نے مولا سے پوچھا مولا کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کتاب مبین سے مراد ہے امام مبین. یہاں پر یہ بات بھی ہو گئی امام مبین. اب امام مبین تو ہمارے پاس آ گیا کہ کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے. اب ڈھونڈیے، تلاش کیجئے کہ قرآن کریم میں کہیں سے آپ کو امام مبین کی کوئی آیت مل جائے. اور اب تو بہت ایزی ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایسے سافٹ ویئرز آ گئے کہ جن کے ذریعے سے آپ امام مبین جن آیتوں میں آیا ہے ان کو سرچ کر کے سارا پوری لسٹ اپنے سامنے لے کر آ سکتے ہیں. آپ کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 نظر آئے گی، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب بھی ہم امام معصوم تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ امام معصوم نے کیا فرمایا کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے. دوسری جگہ پر وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین میں بھی کتاب مبین امام مبین ہے. اور سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کا ہم نے احصاء کر دیا ہے امام مبین میں، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے. اب اس میں آپ کو محنت کرنی ہوگی کہ امام مبین سے آپ لنٹ کوئی فضیلت ائمہ معصومین علیہ السلام نکال کر لے کر آئیں. تو ظاہر سی بات ہے اب یہ تو چونکہ غالباً آپ کا سنا ہوا نقطہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو نقطہ آپ لوگوں کا سنا ہوا نقطہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ نے اب جب بھی قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی تھی تو رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کر وہ آیتیں سنایا کرتے تھے. تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ جب نازل ہوئی تو لوگوں نے آ کر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اچھا اب یہ مسجد نبوی کی بات ہے اور بیان پوچھنے والا بھی بہت معروف شخص ہے، اور روایت میں آپ دیکھیے گا کہ کس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا کیا، اچھا چلا گیا وہ، ظاہر سی بات ہے رسول نے اس کو بہت انٹرٹیننگ جواب نہیں دیا، کہا کہ نہیں. پھر اس نے سوال کیا کیا امام مبین سے مراد جو ہے وہ زبور ہے؟ کہا نہیں. پھر پوچھا انجیل ہے تھوڑی دیر کے بعد؟ کہا نہیں. کہا قرآن ہے؟ کہا نہیں. اب کچھ دیر گزری، اتنے میں رسول کو پوچھنے کے لیے نہیں آنا پڑا، رسول خود بلاتے ہیں اس شخص کو اور کہتے ہیں کہ ذرا میرے قریب آنا، اور تو ابھی کہہ رہا تھا کہ کیا سوال پوچھ رہا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا امام مبین سے مراد کیا ہے. کہا کہ مسجد نبوی کے دروازے کی طرف نگاہ کر اور دیکھ جو شخص داخل ہو رہا ہے مسجد نبوی میں اس وقت، یہی وہ شخص ہے کہ جو پروردگار عالم نے جسے امام مبین کہا ہے اس آیت میں. جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دروازہ مسجد نبوی سے داخل ہونے والا کوئی اور نہیں ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وہ داخل ہو رہے تھے. اب یہاں امام مبین سے لنکڈ آپ کو ایک اور بھی روایت ملتی ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، ایک وادی سے. اس وادی کا نام ہے وادی نمل. وادی نمل کیا ہے؟ وادی نمل چونٹیوں والی وادی ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پیش آیا تھا. تو مولا کائنات علیہ السلام ہیں اور جناب قمبر ہیں یا جناب عمار ہیں، دو میں سے ایک کا ملتا ہے نام روایت میں. پوچھا کہ یا امیر المومنین ہم وادی النمل میں ہیں، اور وادی النمل میں کتنی چونٹیاں ہیں؟ کوئی ہے ایسا انسان جو آپ کی نالج میں ہو کہ جو یہاں پر موجود چونٹیوں کی تعداد بتا سکتا ہو؟ ان گنت چونٹیاں ہیں، اتنی چونٹیاں ہیں وہاں پر کہ اس کا نام ہی اس وادی کا وادی نمل رکھ دیا گیا. تو فرمایا کہ ہاں قمبر یا عمار،
فقط ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک ایسے کو بھی جانتا ہوں کہ جو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ان چونٹیوں میں نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے۔ کہا کہ یا امیر المومنین وہ کون ہے؟ کہا تو نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 نہیں پڑھی؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کہا ہاں، کہا امام مبین بتا سکتا ہے۔ کہا کون ہے امام مبین؟ مولا نے فرمایا میں خود علی ابن ابی طالب امام مبین ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں، آپ لے کر آئے، امام مبین کو بیان کر دیا۔ اب امام مبین کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے اندر ہیں اور چیزیں، میں یہاں پر بات کو روک رہا ہوں اس لیے کہ اگر ہم یہی بیان کرنا شروع کر دیں گے تو بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی۔ جی یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے کہ ہم عربی علم صرف و نحو علم بیان ہم کراچی میں کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ظاہر سی بات ہے مدرسۃ القائم جہاں آپ لوگ آتے ہیں درس وغیرہ سیکھنے کے لیے، تو یہاں پر آپ اپنے اساتذہ جو دیگر اساتذہ ہیں ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اب انٹرنیٹ کے اوپر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی اس کے لیکچرز جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے افراد ہیں، جیسے جو علماء ہیں، ان لوگوں نے اس پر لیکچرز دیے ہوئے ہیں، جیسا کہ مولانا غلام رضا روحانی نے ایک لیکچر کا میرے خیال سے ایک سیریز ہے جو انہوں نے علم صرف اور علم نحو کے اعتبار سے دی ہے، اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہاں پر مولانا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب ذرا دیکھیے، ذاکری کی بات کر رہے ہیں ہم، دوبارہ ذاکری کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ ذاکری کتنی بڑی عبادت اور کتنا بڑا عمل ہے امام معصوم علیہ السلام کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے، مولا رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا نے جو فارمیٹ مجلس کا بیان کیا اور سکھلایا وہ یہی تھا کہ اس میں مصائب ہیں، قصیدہ ہے یا مصائب ہیں، اشعار کی صورت کے اندر بھی، یعنی یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اگر کہیں مجلس نہیں ہو رہی ہے اور صرف مجلس مرثیہ ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسی محفل ہے کہ جس کے اندر مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، میر انیس کا کوئی مرثیہ اٹھایا گیا یا اسے آپٹ کیا اور سلیکٹ کیا اور وہ جسے محفل مرثیہ کہا جاتا ہے، مجلس مرثیہ کہا جاتا ہے، اگر وہ ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک پراپر مجلس ہے، اس لیے کہ اس میں ذکر فضائل محمد و آل محمد اور ذکر مصائب محمد و آل محمد دونوں ہو رہا ہے۔ اور جو تقریر ہو رہی ہے یہ بھی مجلس عزا جو ہو رہی ہے، جس میں خطبے سے آغاز ہو کے مصائب پر اختتام ہوتا ہے، اس میں درمیان میں معارف اہل بیت اطہار بیان ہوں تو یہ بھی مجلس عزا ہو رہی ہے۔ البتہ جو فارمیٹ امام معصوم علیہ السلام نے بتایا وہ مصائب والا فارمیٹ ہے، اسی لیے ہم عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ مجلسیں اصل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مجلس ہوتی ہے تو مجلس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ مجلس حسین۔ آپ مجلس حسین منعقد کریں، ہم نے امام حسین کی مجلس گھر پہ رکھی ہے، کوئی کیوں یہ نہیں کہتا کہ مجلس علی، مجلس امام سجاد، نہیں، مجلس بائی ڈیفالٹ امام حسین علیہ السلام کی ہے، فرش بائی ڈیفالٹ امام حسین علیہ السلام کا بچھنا ہے، اس لیے کہ مجلسیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ فضائل بھی اگر بیان ہو رہے ہیں تو وہ مرہون ہیں کس کے؟ مصائب کے۔ یہ صدقہ ہے مصائب کا کہ ہم فضائل بھی بیان کر لیتے ہیں، ورنہ ہم جمع کیا کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ بیان کرنے کے لیے، مصائب بیان کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ پڑھوں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا اور یہ پڑھوں گا تو فلاں ٹرسٹی ناراض ہو جائے گا اور یہ میں نے مجلس اگر پڑھی تو فلاں مینجمنٹ خوش ہو جائے گی اور مجھے اگلے سال کے عشرے کے لیے آفر کر دے گی۔ کبھی یہ نہیں سوچیں، مستغنی رہیں۔ دوسری بات، صرف حق بیان کریں۔ ہاں، حق بیان کرتے کرتے وہ باتیں کہ جو علل اعلان بیان مائکروفون سے نہیں ہونی چاہیے ان کو نہ کیجئے، کہ جن باتوں کے بیان کرنے سے مومنین کی جان مال عزت آبرو خطرے میں آ جائے وہ باتیں بیان نہ کیجیے۔ ٹھیک، اور امام حسین علیہ السلام جتنی بھی مجالس ہیں یہ ساری مجالس کس کی مرہون ہیں؟ مصائب کی، ایک بات۔ دوسری بات، امام رضا علیہ السلام نے دیبل سے کیا کہا؟ جب دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیبل کو یہ کہہ کے مخاطب کیا انت ناصرنا بیدک ولسانک، یاد رکھنا دیبل تو اپنے ہاتھوں سے بھی ہمارا مددگار ہے، اپنے زبان سے بھی ہمارا مددگار ہے۔ بلاتے ہیں لوگ نصرت امام کے لیے، آؤ نصرت امام کریں گے، آؤ ہمارے ساتھ جمع ہو جاؤ کہ ہم امام معصوم کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ مولا رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا دیبل سے کہ تم جو اشعار لکھتے ہو یہ ہاتھوں سے تمہاری نصرت ہے ہماری، اور جو زبان سے تم اشعار پڑھتے ہو مدحت کے اور مصائب کے، یہ زبان سے تم ہماری نصرت کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، احی امرنا فرحم اللہ من احیا امرنا۔ اب کہ ایک درود بھیجے مل کر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ میں کیا پڑھوں، کبھی بھی مجمع کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھیں، کبھی اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے مجلس مت پڑھیے، کبھی کسی خاص طبقے کو راضی کرنے کے لیے مجلس نہ پڑھیے، اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو تھوڑے سے تجربہ کار افراد ہیں ان سے جا کر پوچھیے تو وہ آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ جس کسی نے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے مجلس پڑھی، سب کو چھوڑ دیجئے، لوگوں کے تجربے کو بھی چھوڑ دیجئے، کسی اور کی بات کو کیا کریں ہم۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی روایت حدیث ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے بہت جلدی پروردگار عالم کی ناراضگی کو وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور جو رب ذوالجلال کو راضی رکھ کے لوگوں کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ اگر راضی ہے، ما بینی و بین اللہ کیا ہونا چاہیے بیان، وہ اگر اس نے حق بیان کیا، اس کے بعد اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں ہماری کمیونٹی کے کہ جن کو ممبر سے ڈیلیور ہونا چاہیے، جن کو بیان کرنا چاہیے، لیکن وہ اسے اس لیے بیان نہیں کیا جاتا کہ بڑا مسئلہ نہیں، جان مال عزت آبرو خطرے میں نہیں آئے گی، بس پرابلم یہ ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، پیسے والا طبقہ ناراض ہو جائے گا، یا جو ٹرسٹی افراد ہیں امام بارگاہ کی جو انتظامیہ ہے وہ ناراض ہو جائے گی، اس لیے اس کو بیان نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن، اگر انسان مجادلہ کرے بھی، اگر موعظہ کرے بھی تو موعظہ حسنہ کرے، جدال بھی کرے تو جدال احسن کرے۔ یہ نہ ہو کہ مائک سے، جیسے اس کے پاس ممبر آیا اور مائک آیا تو فوراً اس نے جو ہے وہ ایک برسٹ کھول دیا اور فائرنگ کر دی شروع فوراً، اور اس پر برس پڑے اور اس پر برس پڑے اور اس پر برس پڑے اور اپنی ساری فرسٹریشن نکال دی ممبر سے جا کر۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ جو بیان کرنے کا ہے وہ ہمیشہ علمی طریقہ، علمی طریقے کے معنی کیا ہے؟ اس کے پشتے میں یعنی کہ اس کے بیک پر روایت معصومین موجود ہوں، وہ واقعات موجود ہوں، سیرت ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں موجود ہوں، وہ ایگزامپلز موجود ہوں کہ جب امام معصوم علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا تھا تو امام علیہ السلام نے اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا تھا۔ لہٰذا کبھی اس لیے مجلس نہ پڑھیں کہ بھائی میں وہاں پہ یہ بات کیسے کر سکتا ہوں، وہاں تو یہ مجمع ہے ہی نہیں سننے والا۔ تو اگر ہر کوئی یہ سوچ کر مجمع کو دیکھ کر بات معیاری بات بیان کرنا، اب دیکھیے آپ دیکھتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے مجالس میں چٹکلوں کا بیان کرنا یہ بھی ہوتا ہے، اگرچہ عشرہ اولیٰ میں تو قطعاً یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، قطعاً ناٹ اے سنگل کیس ایسا نہیں ہونا چاہیے، 10 دنوں کے اندر کسی ایک مجلس میں کوئی ایک بھی ایسا چٹکلا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بیان کیا جائے ممبر سے، اس لیے چاہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا لوگوں کو مزاح کے لیے یا لوگوں کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا آپ لوگ بہت بور ہو رہے تھے تو میں نے یہ بیان کر دیا، بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ یہ پہلے یہ جو 10 دن ہیں ایام اضحیٰ کے، عشرہ اولیٰ کے، یہ غم کے ایام ہیں اور شدید غم کے ایام ہیں کہ جس میں پیورلی مصائب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں 1 سے 5 تک اور 5 سے 10 تک کا جو آپ دیکھتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اس کے اندر غم کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ جتنا پیچھے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ پہلے کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا، ٹیلی ویژن بند ہو جاتا تھا، پھر ٹی وی کھلتا ہی نہیں تھا گھر میں، لائٹس بالکل ڈم ہو جاتی تھیں، بہت زیادہ روشنی کی ہی نہیں جاتی تھی ایام اضحیٰ پہلے عشرے میں، پہلے سے 10 محرم بلکہ 12 محرم 15 محرم تک 13 محرم تک۔
یوم الدفن تک، جب تک اہل بیت اطہار جو شہدائے کرام کے جنازے جب تک دفنائے نہ گئے، 13 محرم میں سوئے میں شہداء تک خوشبو نہیں لگائی جاتی تھی، بالکل ہنسا نہیں جاتا تھا، جو ہنستا تھا گھر میں اس کا تعاقب کیا جاتا تھا، اسے ڈانٹا ڈپٹا جاتا تھا، اسے بتایا جاتا تھا کہ خبردار اگر تمہارے دانت دوبارہ میں نے نکلے ہوئے دیکھیں۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بالکل سیریس بات ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اب ہونے لگا ہے۔ میں عرض کیا کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایام اضحیٰ کے جو بالکل پہلے 10 دن ہیں اس کے اندر اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ کوئی جوک یا کوئی ایسی فنی بات یا شادی بیاہ کی بات یا خوشی کی بات مثال کے طور پر بھی، ایگزامپل کے طور پر بھی نہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہی زمانوں کے اندر ممبر سے وہ کچھ بیان کیا گیا کہ جو بہرحال آپ سب سنتے ہیں اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور آپ لوگوں نے یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، جس نے بہتر سمجھا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ آپ کے مولانا چھوڑیں نا، ابھی پریکٹیکل، ابھی 2022 میں ہمیں، اگلا سال 2023 کا ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، یوتھ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اب ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے وہ زیادہ عزاداری کو برپا کر رہی ہے، پرانی جنریشن سے زیادہ۔ آپ ان کے ماتم کی کیفیت دیکھیے، آپ ان کے غم منانے کی کیفیت دیکھیے۔ پہلے کے زمانے میں 4-5 سال کا، 3-4 سال کا بچہ نہیں گریا کرتا تھا، آج آپ دیکھیں وہ بچہ بیٹھ کر رو رہا ہوتا۔ یہ تعجب کی بات تو نہیں ہے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا ہمیں یاد ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچے اپنی زبان سے اپنی انگلیاں گیلی کر کے یہاں پر اس طرح سے کر کے کہتے تھے کہ ہم نے آنسو بہائے، دکھانے کے لیے اپنی دادی کو، دادا کو، والد کو، والدہ کو کہ ہم روئے تھے۔ رونا نہیں آ رہا ہوتا تھا، اور نیچے سر جھکا کے سر کو ہلانا تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ رو رہے ہیں۔ یہ بھی اگر کیا ہے اس نے، بچے نے، تو اس کا بھی اجر ہے۔ لہٰذا جب آپ ممبر پر جا رہے ہیں اور آپ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آپ کے کلام میں ایک غیبی اثر پیدا ہوگا۔ جو مودت قربہ اور مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے نا، اس کا ایک اثر ہے، اور وہ اثر ان چیزوں سے یقیناً آپ کی مجلس میں 4 چاند لگیں گے اگر آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھا اور ان چیزوں کو خاطر میں لائے۔ لہٰذا کوئی ایسی بات کہ جس سے مومن، ہاں جی ہاں، نام تو نہیں لینا مناسب ہوگا، اس لیے اب اچھا چلیں، نام لینا مناسب۔ سوال آیا ہے کہ اگر جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہے، وہ تو آپ نام لے لیجیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اسی رات یا اگلے دن FIR کٹی ہوئی ہوگی آپ کی۔ مسئلہ یہ ہے۔ اور کیا کہا جائے، ایک طرف تو ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ نام نہیں لینا چاہیے، یقیناً نام نہیں لینا چاہیے۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ اب لوگوں کو معلوم ہونے لگا ہے۔ آپ پہلے کے علماء کو دیکھ لیجئے، میں کسی بھی پرانے ذاکرین اور علماء کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن آپ کسی بھی پرانے علماء کی تقاریر کو اٹھا کر اس عہد سے پہلے کے عہد کے جو تھے ان کو دیکھ لیجئے۔ ان کی مجالس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کل مصائب یہاں تک بیان کیے جاتے تھے کہ بی بی پہ دروازہ گرا اور بی بی زمین پر گری، اور مصائب کا اختتامی جملہ یہ ہوتا تھا، اے فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہاں پہ مصائب ختم ہو جاتے تھے۔ درے کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اس تماچے کا ذکر نہیں ہوتا تھا، بی بی کی بالیوں کا ٹوٹ کر گر جانا اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اس کیل کا ذکر نہیں ہوتا تھا کہ جو اسی دروازے میں لگی ہوئی تھی کہ جو گرم ہو کر بی بی کے سینہ اقدس کے اندر پیوست ہو گئی تھی۔ بہت سارے ایسے مصائب تھے کہ جن کا ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہونے لگا ہے۔ بہت سارے افراد ہیں کہ جنہوں نے پوچھنا شروع کیا ہے، اور میرے خود سنی دوست کہ جنہوں نے مجھ سے خود رابطہ کر کے پوچھا کہ قبلہ ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول کی بیٹی شہید ہوئی، ہم تو سمجھتے تھے وفات ہوئی۔ تو اب یہ زمانہ ہے، آہستہ آہستہ ہم نے جو ہمارا وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے مومنین کی جان مال عزت آبرو کو رزق پر نہیں ڈالنا ہے،
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقیۃ لا، اس کا دین ہی نہیں ہے کہ جو تقیہ پر عمل نہیں کرتا۔ جس طرح سے رجعت ہمارے عقیدے کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو رجعت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مولا نے فرمایا، اور جو تقیہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھیے کہ جو پروٹوکول ہے عزا کا، غم کا، عزاداری کا، سوگواری کا جو پروٹوکول ہے، اس لیے کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ تھوڑی ہے مجلس عزا، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی سیاسی ہدف نہیں ہے، یہ خود مجلس عزا ہمارا ہدف ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے، اس کو ہم نے ہر سال بچھانا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے اور یہ ہم نے اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ ایک پرانے خطیب ہیں، انہوں نے اپنی ایک مجلس میں اسلام و عزاداری نام سے ان کا ایک اشرہ ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک مجلس کے اندر کہا تھا، علامہ طاہر جربلی صاحب کا عرض کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ کربلا ایک کیپسول ہے، یعنی ان کا لہجہ بھی یہی تھا، کربلا ایک کیپسول ہے، کیپسول نہیں کیپسول ہے، ایک کیپسول ہے، اس کیپسول کو، اس گولی کو جس طرح سے ہم تک پہنچی ہے اسی طرح آگے امانت کے طور پر اگلی نسل تک پہنچا دو، جس طرح سے یہ دوا، یہ کیپسول کربلا کی جس طرح سے بنائی ہم تک پہنچی اس طرح سے آگے پہنچا دو، یعنی کہ کیا، جیسے واقعات ہوئے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح سے لوگوں کو بتا دو، اس کے اندر اپنی مرضی سے رد و بدل مت کرو، اس کے اندر اپنی مرضی سے مقصد حسین کیا ہے کیا نہیں ہے وہ مت ڈالو۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے یہ فرمایا تھا، میری بہن، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جانا تو لوگوں کو میرا سلام پہنچانا اور بتا دینا کہ تمہارا مولا حسین پیاسا مارا گیا۔ کتنا بڑا موقع ہے کہ جب مولا سید سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر اسرار امامت منتقل کر رہے ہیں مولا ابا عبداللہ علیہ السلام، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جا کر آگے میرے مقصد کو پہنچا دینا، کیا فرمایا کہ یاد رکھو بلغ لشیعتنا سلامی، مدینہ پہنچو تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام دینا اور کہنا کہ تمہارا مولا کربلا میں پیاسا ذبح ہوا، اور فرمایا شیعتی مہما شربتم ازبا ماء فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، یاد رکھو جب پانی پینا تو تم اپنی پیاس کو یاد نہیں کرنا، حسین ابن علی آقا کی پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب پردیسی کا ذکر سننا تو اس کو نہ رونا، حسین ابن علی کی مصیبت پر رونا، اور جب کسی شہید کا ذکر سننا تو اس شہید پر مت رونا تو حسین ابن علی پر رونا۔ کتنے سارے شہداء ہیں، لیکن سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو نہیں معلوم ہوگا کہ آخری زمانے کے اندر کیسے کیسے شہید آئیں گے اور کتنے بڑے بڑے شہداء آئیں گے، مگر جاتے جاتے کہا مولا سید سجاد کو پیغام دے کر گئے کہ جب او سمعتم بغریب او شہید، بغریب بے شہید، بالکل ہر شہید اس کے اندر آ جاتا ہے، کہتے جب کسی شہید کا ذکر سننا تو مجھ حسین ابن علی کو یاد رکھنا، مجھے یاد کرنا۔ یعنی کہ مولا رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ریان ابن شبیب سے کہا کہ ان کنت باقیا لشیء، اگر تم کبھی کسی چیز پر تمہیں رونا آئے، فبکی لجدی الغریب، بنتا یہ ہے کہ رویا حسین ابن علی پر جائے، کسی چیز، میرا کھلونا ٹوٹ گیا، میری کوئی چیز ٹوٹ گئی، مطلب یہ بہت لو لیول، بہت نیچے لیول پر جا کے بات کر رہا ہوں، تو مجھے رونا اگر آ رہا ہے تو میں روں گا، میں اس بات پر نہیں روں گا، مجھے نہیں رونا چاہیے اس بات پر، ہاں اگر رونا چاہیے تو سزاوار ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام پر رویا جائے۔ اور یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ماننے والوں کا ترہ امتیاز ہے کہ اپنی مصیبت میں بھی اگر کسی بوڑھے کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے یہاں تو حبیب ابن مظاہر کو یاد رکھتے ہیں، ابا عبداللہ علیہ السلام آقا کو یاد کرتے ہیں، کسی جوان کا انتقال ہو جاتا ہے تو علی اکبر کو یاد کرتے ہیں، اس کی جوانی کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ فضل پروردگار کا، اگر فضائل مولا کائنات اس طرح بیان کیے جائیں کہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہم نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں کی خوشی کا خیال نہ کریں، اہل بیت اطہار کی اور پروردگار عالم کی خوشی کا خیال کریں۔ اگر لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ جس بات پر پروردگار عالم ان کو خوش ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو کیوں نہیں؟ یہ تو
فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بیان کرنا خود اہل بیت اطہار کی خوشی کا موجب ہے۔ یہ خود وہ سیرت ہے کہ رسول نے جہاں جہاں لوگوں کو کہیں اکٹھا کیا اور جمع کیا اور اجتماع ہوا تو وہاں پر فضائل مولا کائنات بیان کی۔ اور فضائل مولا کائنات ہم آپ خوش کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں پڑھ رہے، اپنا وظیفہ ادا کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ خوش تو لوگ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کا خون پاک ہے، طاہر ہے ان کا لہو، اس لیے جب جب علی کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا خون تیزی سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پوری تقریر میں ہم نے اتنی ساری باتیں کی، آپ نے اتنی داد نہیں دی، ابھی ہم نے صرف مولا کائنات علیہ السلام کا ایک سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح آپ کا رپلائی ہے۔ سرکار صاحب الامر اس والے پرچے میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، میرا سوال ہے، خطابت کو مؤثر کیسے بنایا جائے؟ خطابت کو مؤثر ایسے بنا جائے، زیادہ سے زیادہ خطابت کی جائے، ایسے آپ کی خطابت مؤثر بنے گی، یہ ظاہری طور پر۔ باطنی طور پر مؤثر کیسے بنے گی؟ اپنا باطن صاف کیجئے، تو اگر آپ کا باطن صاف ہوگا تو جو باطن سے نکلی ہوئی بات ہوگی وہ باطن میں جا کر ٹھہرے گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مؤثر انداز میں کیسے بیان کیا جائے، تو ٹوٹ کر اہل بیت اطہار سے عشق رکھیے، ٹوٹ کر اہل بیت اطہار کو چاہیے، ان سے اتنی مودت رکھیے کہ ان کا نام آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اگر آپ نے اتنی تڑپ اپنے اندر اہل بیت اطہار کے لیے پیدا کر لی کہ نام حسین ابن علی علیہ السلام کہیں لکھا ہوا دیکھا، کسی کے زبان سے ذکر سن لیا تو آپ کے دل نرم ہو گیا، آپ کو فوراً آپ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی نہ کسی مرحلے پر پہنچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ اس راستے پر ہیں، کئی روایت پڑھتے ہوئے آپ کو رونا آ جائے۔ تو اپنی تڑپ اور اپنی مودت اہل بیت اطہار کے لیے بڑھائیے۔ اب اگر آپ یہ سوال کریں کہ وہ کیسے بڑھائیں، تو اس کا ایک ہی ہے، دعا کیجئے، زیارت معصومین علیہ السلام کی تلاوت کیجئے، پڑھیے زیارت جامعہ کبیرہ روزانہ 1 مرتبہ۔ اگر چاہتے ہیں مودت اہل بیت اطہار کا بیج آپ کی روح میں پڑ جائے تو روز 1 مرتبہ وقت نکال کر زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کیجیے، اور آپ اس کے پھر دیکھیے گا اثرات اور معجزات۔ دوسرا سوال ہے، گھر کا ماحول مذہبی اور علمی کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے پوری ایک کلاس درکار ہے، اور آج کا یہ ہمارا موضوع بالکل بھی نہیں ہے، البتہ کوئی کارآمد۔ جی، اب گھر کا ماحول مذہبی بنانے کے لیے خود مذہبی ہو جائیے، گھر کا ماحول آٹومیٹکلی مذہبی ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کہ نور اللہ مرقدہ، وقت ہمارا ہو چکا ہے، کے پاس کسی نے آ کر کہا تھا کہ قبلہ وہ بچے آج کل کے جو ہے نا وہ بڑے شریر ہو گئے، بچے آج کل کے بڑے شریر ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا بچے تو شریر ہو گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بچے شریر نہیں ہوئے ہیں، بڑے جو ہیں وہ پہلے کی طرح شریف نہیں رہے ہیں۔ جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے والدین، وہ پہلے کی طرح شریف نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے شریر ہو گئے ہیں۔ اور گھر کا ماحول بس بہرحال اب اس میں تو ہم یہی عرض کر سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکے خود کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل پیرا رکھیے، اس لیے کہ جو دوسرے گھر کے افراد ہیں، بچے ہو گئے جو کم سمجھ رکھنے والے ہیں، ان کا تو نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہے، لہٰذا جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیے، پروردگار عالم سے دعا کیجئے، خاص طور سے دعا ہے اور دوا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ ہمارا حصہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں رزق معرفت ائمہ معصومین علیہ السلام نصیب فرمائیں، اور مولا صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تربیتی ذاکرین کے لیے جو تربیتی نشست ہے اس کا یہ دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، دوسرے اس حصے کے اندر کچھ مثالیں ہم آپ کی گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسینشل اور بہت زیادہ انسان کو اپنی طرف ہدایت کی طرف کھینچنے والا جو ذریعہ ہے تقریر کا، وہ انداز ہے کہ جو
قرآن کریم کی آیتوں سے انسان استفادہ کرتے ہوئے کرے۔ ظاہر سی بات ہے جب تقریر آپ تیار کرتے ہیں تو آپ مواد جمع کرتے ہیں اور میٹر اکٹھا کرتے ہیں، اس میں جتنا ممکن ہو سکے یہ کوشش کیجئے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں کہ جو آیتیں شان اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہی ہیں، فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہی ہیں، ان کو جمع کیجئے۔ اچھا، تقریر کی تیاری آپ کی کب سے شروع ہونی چاہیے؟ ذی الحج کے پہلے ہفتے سے، ذی قعدہ کے پہلے ہفتے سے، شوال، ماہ رمضان، رجب نہیں۔ جو ایام اضحیٰ مثال کے طور پر 1444 ہجری کا ایام اضحیٰ اگر 9 ربیع الاول کو ختم ہو رہا ہے تو 10 ربیع الاول سے ہی آپ کے اگلے سال کی 1445 ہجری کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ کتنا پریکٹیکل ہے، تو یہ پھر کرنے والے پر ہے کہ کتنا پریکٹیکل ہے، اس لیے کہ لگن محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور یہ فیلڈ جو ہے وہ فیلڈ ہے کہ اس میں لگن اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو غیبی مدد درکار ہے۔ اچھا، غیبی مدد درکار ہونا اور بات ہے، اور غیبی مدد ملنا یہ اور بات ہے۔ روایت ہے امام معصوم علیہ السلام کی کہ جب تم ہمارے حق میں گویا ہوتے ہو، بولتے ہو، تو روح القدس تمہارا مددگار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ اپنی ایک تیاری کر کے جاتے ہیں تقریر کی مجلس پڑھنے کے لیے، اور جب آپ مجلس کے لیے ممبر پر تشریف لے جائیں، اب وہ خواتین، وہ ذاکرات یا وہ ذاکرین کے جو سن رہے ہیں، یا جو ذاکرات سن رہی ہیں کہیں پر بھی، یا جی آواز جہاں تک پہنچے گی، آپ ہم ایک تقریر کی تیاری کر کے لے کر جاتے ہیں ممبر پر، اور جب وہاں پر گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے وہ پوائنٹس اور وہ نکات کے جو ہم تیار کر کے لے کر گئے تھے روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، کچھ اور بھی نئے نکات ہوتے ہیں کہ جو ممبر پر انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور بالکل پراپر جملوں کے ساتھ آتے ہیں، یعنی ایگزیکٹلی آپ کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ آپ کی محنت ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے یہ آپ کی۔ اور اس کے لیے پھر بزرگان یہ کہتے ہیں، جو ہمارے اساتید ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوراً ان نکات کو کہ جو اس مجلس میں آپ کے ذہن میں نئے نکات آئے، انہیں گھر آ کے یا ممبر سے اتر کر اگر کسی اور جگہ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے ہی میں ایک چھوٹی سی ڈائری ہمیشہ اپنے پاس رکھیے، ایک پین اور ایک چھوٹی سی ڈائری، پتلی سی چھوٹی سی ڈائری، اس میں آپ وہ پوائنٹس فوراً نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اس لیے کہ آپ نے یہاں چھوڑا اور یہاں یہ نکات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے، الا یہ کہ اگر ریکارڈنگ ہوئی ہے تو آپ ان ریکارڈنگ سے ان پوائنٹس کو نکال کر لکھ لیجئے۔ تو جو بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں یہ کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو جمع کیجیے، کہ اب یہ آیتیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ یہ آیتیں آپ کو ملیں گی تفسیر قرآن پڑھنے سے ملیں گی۔ تفسیر قرآن کون سی پڑھنی چاہیے؟ تفسیر نور الثقلین پڑھنی چاہیے، تفسیر انوار النجف پڑھنی چاہیے، تفسیر قمی پڑھنی چاہیے، تفسیر صافی پڑھنی چاہیے، تفسیر البرہان پڑھنی چاہیے، اور اردو کی میں نے ایک تفسیر نور النجف، انوار النجف کا نام آپ کی خدمت میں عرض کیا، قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ، انوار النجف۔ تفسیر نور الثقلین اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر عربی سیکھ کر، بہرحال پھر آپ وہی کہیں گے کہ مولانا مشکل بات بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں زیادہ آئیڈیل سچویشن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر عربی یاد کر کے پھر آپ عربی تفسیر سے مطالب نکالیں گے تو اس کی بات الگ ہوگی، اور اگر ترجمہ شدہ ٹرانسلیٹڈ آپ تفسیر کو پڑھ کر نکالیں گے، اس لیے کہ ٹرانسلیشن کی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، اس لیے کہ ہر ٹرانسلیشن کرنے والا انداز اپنا رکھتا ہے، وہ الفاظ اپنے اس کے اندر لگاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹرانسلیشن ایک جیسا ہو۔
کچھ ٹرانسلیشنز ایسے ہیں کہ جو بہت اچھے ہوئے ہیں اردو کے اندر. خیر، تفسیر فصل الخطاب ہے اردو میں، علامہ علی نقی نقوی المعروف بن نقن. یہ تو خصوصیت کے ساتھ آپ تفسیر فصل الخطاب، فصل الخطاب تفسیر ہے علامہ نقن کی، اور اس کا ایک ملحق ہے ابتدائی بالکل. ایک تو مقدمہ تفسیر قرآن ہے جو اسی تفسیر کے اندر پہلی جلد کے اندر ہے، اور ایک جدا گانا علامہ علی نقی نقوی المعروف بن نقن، علی نقی نقوی اللکھنوی، بہت بڑے بزرگ عالم ہمارے گزرے ہیں ہندو پاک کے، آیت اللہ کہیے. تو انہوں نے تفسیر قرآن کا مقدمہ تفسیر قرآن وہ بھی لکھا ہے الگ سے. تو انسان ان میں سے نکال کر دیکھے، پڑھنے والا جو ہے ان آیتوں کو دیکھے کہ جن آیتوں کے ذیل کے اندر، حتیٰ وہ جو ایک آیت ہے جو سورہ قلم کی آخری آیت ہے، کون سی، جو نظر بد کے لیے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، کہ فوراً بتا دیے ماشاءاللہ، یہ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت بھی جو ہے اس میں بھی فضیلت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو موجود ہے. اور کیسے لکھا ہے صاحب تفسیر انوار النجف نے بھی لکھا ہے، تفسیر نور الثقلین کے بھی مصنف نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا اپنے ہاتھوں پر مولا کائنات علیہ السلام کو، تو لوگوں نے نیچے سے دیکھ کر کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون ہو گئے، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کر رہے ہیں یہ. انہوں نے علی بن ابی طالب کو، اپنے بھائی کو اٹھا دیا. تو لوگوں کو حسد ہو رہا تھا اور لوگ جلن کا شکار ہو رہے تھے مولا کائنات علیہ السلام کو مولا بنتے ہوئے دیکھتے ہوئے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، ہم نے کہا، پروردگار عالم نے کہا کہ تم مجنون کہتے ہو میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یاد رکھنا وہ جو ذکر ہے للعالمین، پورے عالمین کے لیے ذکر بنا کر ہم نے رسول کو بھیجا ہے. لہٰذا یہ جو بہت ساری ایسی آیتیں، بہت ساری انگنت آیتیں، ان آیتوں کو آپ جمع کریں. جب آپ ان آیتوں کو جمع کریں گے نا تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ کچھ آیتیں آپس کے اندر کوریلیٹ ہو کر آپ کو کوئی نتیجہ دے رہی ہوں گی، فضیلت کا نقطہ دے رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب جب آپ ان آیتوں کو جمع کریں گے تو آپ لوگ ان آیتوں کی فضیلت کو بھی پڑھیں گے. ایک تفسیر ہے لیکن وہ تفسیر یہاں پر ملتی نہیں ہے. مشہد مقدس سے ایک ہمیں تفسیر ملی تھی 4 جلدوں پر، تفسیر ولائی. اس میں جتنی آیتیں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کے اندر آئی ہیں یا ان کا کوئی ربط بنتا تھا، اس کو انہوں نے جمع کیا، اور انہوں نے تقریباً 20 سال لگا کر یہ تفسیر لکھی ہے اور ان آیتوں کو جمع کیا ہے. خیر، آپ کو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اتنا ہوگا کہ آپ کو زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا موقع ملے گا. اب ہم براہ راست ان مثالوں پر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ رجال ایسے ہیں کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ جس کا عہد انہوں نے ان سے پروردگار عالم نے لیا تھا. ما عاہدوا اللہ علیہ، یا وہ عہد جو اللہ نے ان پر ڈالا تھا، وہ عہد جس عہد پر اللہ نے انہیں رکھا تھا، اس عہد کو انہوں نے سچ کر دکھایا. کون رجال؟ جو کہ مومنین میں سے. من المومنین رجال، اب کچھ المومنین، من مومنین نہیں ہے، من المومنین، المومنین ہے، اور اس میں سے رجال ہیں. تو یہ بہت مخصوص کچھ ایک گروہ رجال کی بات ہو رہی ہے، ایک گروہ افراد کی بات ہو رہی ہے. کون؟ کہ جن کو پروردگار عالم نے عہد دیا ہے اپنا. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے لیے ایک آیت ہے قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات کو بہت بخوبی اچھے انداز سے پاس کر لیا اور پار کر لیا، تو قال پروردگار عالم نے پھر یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کے لیے امام بنا کر بھیجتا ہوں، آج میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ آج تک حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو کیا بنایا؟ نبی بنا چکے ہیں۔ اس موقع پر جب امام بنا رہے تو اس سے پہلے رسالت رسول بنا چکے ہیں، اولو العزمیت عطا کر چکے ہیں، خلت دے چکے ہیں، یعنی کہ خلیل اللہ بنا چکے ہیں۔ آخر میں جو منصب مل رہا ہے وہ ہے منصب امامت، یعنی کہ جب سارے امتحانات پار کرتے 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 درجہ بلند ہوا، نبوت ملی درجہ بلند ہوا، رسالت ملی اس کے بعد پھر اور درجہ بلند ہوا، اس کے بعد پھر خلت ملی اور درجہ بلند ہوا، اولو العزمیت ملی یعنی صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی ہونا ملا تو اور درجہ بلند ہوا۔ اب جب درجے بلند ہو گئے تو پھر ایک امتحان ہوا، اب اس امتحان کے بعد پھر درجہ بلند ہوگا یا درجہ کم ہو جائے گا؟ بلند ہوگا۔ سارے درجات اور سارے مراتب ملنے کے بعد آخر میں سب سے بلند مرتبہ جو ملا ہے، پروردگار عالم نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے اپنے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ یعنی کہ امامت جو ہے وہ ہر منصب سے بلند ہے، اسی لیے ہم نے کیا کہا کہ رسول بھی، نبی تو ہیں، رسول بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ رسول اکرم بھی امام ہے۔ حضرت ابراہیم جب امام ہو سکتے ہیں تو رسول امام نہیں ہوں گے؟ نہ، نبوت ختم ہو جائے گی، امامت ختم نہیں ہوگی۔ اب ذرا سنیے، اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے جب ملی ان کو امامت، قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں اب انسانوں کا امام بنا۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ یہ کس طرح چل رہی ہے ٹائم لائن۔ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ عہد کیا ہے پروردگار عالم کا؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ ایک گروہ ہے لوگوں کا جنہیں پروردگار عالم نے اپنا عہد دیا ہے، اور اس عہد اور اس وعدے کو اور اس منصب کو ان لوگوں نے سچ کر دکھایا ہے، یعنی کہ جو اس کی ذمہ داری بنتی تھی اس کو پورا کیا ہے۔ عہد کیا ہے پروردگار کا؟ انی جاعلک للناس اماما، یہاں پر حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ومن ذریتی، ٹھیک ہے، میری ذریت میں یہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اس پر بھی علماء کرام نے گفتگو کی، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، مزید آگے بڑھیں۔ پروردگار عالم نے کیا جواب دیا جب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیا یہ عہد میری نسل میں، ذریت میں جائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ کیا امامت میری ذریت میں جائے گی؟ اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا امامت اور پروردگار عالم نے کہا عہد۔ مطلب امامت کیا ہے؟ زبان پروردگار عالم میں عہد، عہد یعنی کہ امامت۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں جنہیں پروردگار عالم نے منصب امامت دے کر بھیجا ہے، اور اس منصب کے جتنے تقاضے تھے انہوں نے اسے پورا کیا ہے۔ اب یہاں پر بتائیے مجھے، اب دیکھیں نکالنا کیسے آپ نے آیت سے نقطے کو۔ مجھے یہ بتائیے آیت منسوخ ہو گئی؟ نہیں، آیت تو منسوخ نہیں ہوئی، لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے کچھ لوگوں کو امامت دی ہے اور وہ اس امامت کے منصب پر بخوبی بطور احسن اتر رہے ہیں، جو اس کی ذمہ داری ان کو ادا کر رہے ہیں۔ 11ویں امام تو شہید ہو گئے، پردہ فرما گئے اس دنیا سے۔ آج آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے اگر، تو ماننا پڑے گا کہ پردہ غیبت میں صحیح، لیکن کوئی ایک ہے کہ جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا منصب امامت پر ہوتا ہوا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد۔ ایک بات اور، اب یہاں پر آیت ختم نہیں ہوئی، آیت مزید آگے بڑھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں اور سیم ٹائم میں کچھ ہیں جو انتظار کرتے ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، من قضا نحبہو کا معنی کیا ہے؟ کہ جو پروردگار عالم نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے ہدایت کی، اس ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور جب تک وہ لوگوں کی ہدایت کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے انہی کے ساتھ جو ہوتے ہیں اسی عہد میں، اسی زمانے میں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اگلا امام بننا ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اچھا اگلا امام بننا ہوتا ہے یا وہ بھی کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں؟ رسول اکرم جب ہدایت کر رہے تھے تو مولا کائنات انتظار کر رہے تھے،
جب مولا کائنات ہدایت کر رہے تھے تو امام حسن انتظار کر رہے ہیں، جب امام حسن ہدایت کر رہے ہیں امام حسین انتظار کر رہے ہیں، جب امام حسین ہدایت کر رہے ہیں امام سجاد انتظار کر رہے ہیں، جب امام سجاد ہدایت کر رہے ہیں امام باقر انتظار کر رہے ہیں، امام باقر جب ہدایت کر رہے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، جب امام صادق علیہ السلام ہدایت کر رہے ہیں تو امام کاظم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، جب امام کاظم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں ہدایت کر رہے ہیں تو امام رضا علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، جب امام رضا علیہ السلام ہدایت کر رہے ہیں تو امام تقی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، جب امام تقی علیہ السلام ہدایت کر رہے ہیں تو امام نقی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، جب امام نقی علیہ السلام ہدایت کر رہے ہیں تو امام عسکری انتظار کر رہے ہیں، جب امام عسکری ہدایت کر رہے ہیں تو امام مہدی انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا امام مہدی ہدایت کر رہے ہیں، انتظار کون کر رہا ہے؟ جواب یہ ہے اسی دن کے لیے پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا رکھا ہے کہ یہ ہدایت کریں گے امام مہدی، اور کر رہے ہیں، اور تب تک حضرت عیسیٰ انتظار کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ اماموں میں سے تو نہیں ہیں، اور اس منصب پر بھی، اس مقام پر بھی نہیں ہے کہ جس مقام پر جناب صاحب الامر ہیں۔ تو یہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہ انتظار ان کے ظہور کا کر رہے ہیں، یہ ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب الامر ظہور فرمائیں گے، وہ تشریف لے کر آئیں گے، صاحب الامر علیہ السلام ان کی امامت کریں گے اور یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے اچھا ایک بات اور، آپ نے جب قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ جمع کریں گے، کوئی ایک آیت، ایک ایک کر کے آیت آپ اٹھائیے، ابتدا سے شروع کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور ابتدا سے شروع کریں گے تو مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت، اگرچہ سورہ فاتحہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں نکات ہی نکات ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم سورہ بقرہ پہ دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب، کوئی کجی نہیں ہے، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ والی کتاب، حاضل کتاب نہیں کہا ہے، ذالک الکتاب کہا ہے، ذالکہ اشارہ بعید کے لیے، ٹھیک۔ اب کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب سے مراد ہے کہ وہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کیا کہا ہے، اس میں آپ جا کر جب تفسیر کھولیں گے تو اس کے اندر سارے آپ نظریات کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو بات کچھ نہ کچھ سمجھ آتی رہے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ حج کرنے والے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی متقی کی یہ ہے کہ غیب پہ ایمان لانے والا ہوگا۔ اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب متقین سے ریلیٹڈ آپ کوئی آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پروردگار عالم کہتا ہے میں نے جنت کو متقین کے لیے مہیا کیا ہے اور بنایا ہے۔ متقین کون ہیں؟ جن کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اب دیکھیں، غیب، اللہ غیب ہے، مسلمان ایمان رکھتا ہے غیب، رسول غیب ہے، ایمان رکھتے ہیں، آدم غیب ہے، آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء غیب ہیں، جنت غیب ہے، ایمان رکھتا ہے، جہنم غیب ہے، ایمان رکھتا ہے، کوثر غیب ہے، ایمان رکھتا ہے، سلسبیل غیب ہے، ایمان رکھتا ہے، حتیٰ شیطان غیب ہے، شیطان غیب ہے، ایمان رکھتا ہے کہ وہ پردے میں رہ کر چھپ کے بہکاتا ہے، چھپ کے گمراہ کرنے والے پر تو ایمان رکھتا ہے، مگر پردہ غیبت میں رہ کے ہدایت کرنے والے پہ ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک۔ تو پروردگار یہ تجھ سے لے کر شیطان تک کے جتنے غیب ہیں سب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ازلفت الجنت للمتقین، دے دے اپنی جنت سارے مسلمانوں کو۔ جواب آئے گا نہیں، 73 میں سے ایک کو دوں گا، سب کو تو نہیں دوں گا۔ بار الہ ایسی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ایک ایسا غیب ہے کہ اگر اس پر ایمان نہ لائے تو ایمان بالغیب مکمل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج بھی پردہ غیبت میں ایک بیٹھا ہوا غیب، امام غائب، وہ ہے کہ جو زہرا کا لال ہے، جب تک اس پر ایمان نہیں لاؤ گے میں نہیں دوں گا۔ اسی لیے 73 میں سے ایک کی شرط لگائی پروردگار عالم نے۔ تو یہاں سے آپ غیب، ذالک، آپ نے غیب کو، ایک لفظ کو لیا غیب کو، اور اس کو لے کر آپ نے اس کو اس طرح سے پھیلایا، ایک نقطہ آپ نے پیش کر دیا اور ایک نتیجہ آپ نے دیا، لوگوں تک اس کو پہنچایا۔
اس میں ایک اور انداز ہے کہ جیسے اب یہ غیب ہے، غیب کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، اسی طرح سے ایک سبیل کا نقطہ ہے. اچھا وہ سبیل کا نقطہ شاید آپ نے کہیں سنا ہو، لیکن وہ یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کی سورۃ النحل ہے، اس کے اندر کیا بیان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اے حبیب ادعو، دعوت دیجئے لوگوں کو، الی سبیل ربک، اپنے رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز سے موعظہ کرنے کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی سبیل کی طرف دعوت دیجئے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اگر مجادلہ بھی کرنا پڑتا ہے تو بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو اچھا طریقہ ہے مجادلہ کا، بحث مباحثہ کرنے کا، اس کے ذریعے سے ان سے مباحثہ کیجئے. ایسا کوئی کام نہ کیجئے کہ سننے والا غائب ہو جائے، اگلے دن آپ کی مجلس میں ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. اب ان تینوں طریقوں کے اندر جادلہم باللتی ہی احسن، موعظہ حسنہ اور حکمہ، ان تینوں چیزوں میں نہ کہیں پر ڈنڈا ہے، نہ کہیں پر سٹک ہے، نہ کہیں پر سوٹی ہے، کوئی مار پٹائی کی بات ہی نہیں ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ زبردستی پھیلنے اور پھیلانے والا مذہب نہیں ہے. بالموعظۃ الحسنہ، بہت اچھے طریقے سے موعظہ کرو، اس کو کوفت نہ ہونے لگے کہ مولانا صاحب نے آج اتنا ڈانٹا ہے، اتنا ڈانٹا ہے، طبیعت سے مولانا نے آج ڈانٹا ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں، اب وہ بہرحال ہیں، میں اس گروہ کا نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں بہت ہی اچھی مجلس پڑھی آج مولانا نے، بہت اچھی مجلس. کیوں؟ بہت ڈانٹا ہے مولانا نے. کہا وہ ہمیں تھوڑی ڈانٹا ہے، وہ دیکھو فلاں کو ڈانٹا ہے، حالانکہ وہ خود یہ کام کر رہے ہیں. وہ ساری کی ساری باتیں مجھ پر بالکل فٹ اترتی ہیں، لیکن میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ مجھے کہا ہے، اسی لیے مجھ میں کبھی بہتری آ بھی نہیں سکتی. خیر، تو ایک لفظ لیا آپ نے سبیل، اور اس کو آپ الیبوریٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم ہی سے اس طرح کے فضائل کے نکات بھی نکالے جا سکتے ہیں اور بیان کیے جا سکتے ہیں. کیسے؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. اب آپ نے وہ آیتیں جمع کرنا شروع کی، سورہ فرقان میں سے، سورہ احزاب میں سے، سورہ نحل میں سے، تین یہ سوریں، ان تینوں میں سے یہ آیتیں جمع کی ہوئی ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. سبیل کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا سبیل کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے سبیل کیا ہے. قرآن نے یہ بتایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. قصد یعنی کہ گھیرا بنا لینا، اس کے گرد ایک فینس بنا لینا، ایک باؤنڈری وال، ایک سیکیورڈ دیوار بنا لینا، یعنی کہ حفاظت کرنا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. اللہ پر ہے سبیل کی حفاظت کرنا. ویسے سبیل کو عربی زبان میں جو اس کا ڈکشنری میننگ ہے وہ کیا ہے؟ راستہ. سبیل کا معنی ہے راستے کا. اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ اس سبیل کا قصد کرے، اس کی حفاظت کرے. نہیں سمجھ میں آیا سبیل کیا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، مزید دیکھنا پڑے گا اور آیتوں کو. کیا کہہ رہا ہے رب ذوالجلال سورۃ الدہر کے اندر، سورہ انسان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل. ہم نے ان کو سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں سبیل پر آ کر، اور چاہیں تو کفر کرنے والوں میں ہو جائیں سبیل کو چھوڑ کر. یہ بات بھی ہو گئی. اب پروردگار مزید اگر تو ہمیں سمجھانا چاہے تو کیسے سمجھائے گا کہ سبیل ہے کیا؟ قرآن کریم کی یا سورہ فرقان ہے یا سورہ احزاب میں سے ایک، سورہ فرقان ہے غالباً، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر کوئی اجر دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سبیل کو تھام لے. ٹھیک. ابھی بھی آپ کہیں گے کہ مولانا یہ مزید ابھی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوئی بات، تو اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اللہ تک پہنچانے والے سبیل کو تھام لے اگر کوئی اجر رسالت دینا چاہتا ہے. اور دوسری سورہ کے اندر پروردگار عالم نے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے مجھے کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہیے، اگر کوئی اجر دینا چاہتا ہے تو مودۃ قربہ رکھیے. سمجھ میں آیا کہ سبیل کے معنی کیا ہیں؟ مودۃ قربہ. اب اس کو آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے کتنا اشاروں میں بات کی ہے لیکن کہاں کہاں پر بیان نہیں کیا. یہ جو سورہ دہر کے اندر پورا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واقعہ پروردگار عالم نے بیان کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ ہو گیا. اب کیا آیت آئی ہے؟ ان ھذہ تذکرۃ، یہ ہے تذکرہ. فمن شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، ہم نے تذکرہ کر دیا ہے. اب اگر کوئی چاہتا ہے تو یہ تذکرہ سن کر سبیل پر آ جائے. یعنی کہ پورا واقعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روٹیاں دینے والا واقعہ بیان کر کے اور انما نطعمکم لوجہ اللہ کو بیان کر کے آگے پروردگار عالم نے اسی کے بعد والی آیت کیا ہے؟ ان ھذہ تذکرۃ، یہ تذکرہ ہے. اب اس تذکرے کو سن کر کوئی چاہے تو فمن شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ تک پہنچانے والی سبیل تک آ جائے. اچھا، اب سبیل کیا ہوئی؟ مودت اہل بیت سبیل، تذکرہ اہل بیت سبیل، خود اہل بیت سبیل. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نبا کی آیت، اس میں کسی کہنے والے نے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم بہت زیادہ شرمندہ ہوگا، حسرت سے کہے گا یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں، وائے ہو مجھ پر، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی تھاما ہوتا. کیا سمجھ میں آئی بات؟ کہ کون ہے سبیل؟ آل محمد. آل محمد سبیل ہے. کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی تھاما ہوتا. مطلب کیا؟ رسول کے ساتھ کس کو تھاما ہوتا؟ سبیل کو تھاما ہوتا، روڈ کو تھاما ہوتا، ہائی وے کو، M9 کو تھاما ہوتا یا موٹر وے کو تھاما ہوتا. کیا سبیل کیا ہے؟ آل محمد سبیل ہے. اب ذرا دیکھیے، وہ کہتا ہے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پچھلے حصے میں سوال ہوا تھا کہ نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے نام نہیں لیا ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کہا ہے کیا؟ لم اتخذ، کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہیں بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. اللہ فلاں کہہ رہا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ بات ہم نے یہاں پر روک دی آپ کی خدمت میں. کیا اس انداز سے بھی ہم لفظ سبیل کو لے کر، اچھا یہ تو لفظ سبیل کی مثال ہو گئی نا. ایک مثال ہے، ایک ہم نے امام مبین کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک سبیل کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی. ایک اور ہے کہ جو دلیل ہے صاحب الامر علیہ السلام امر پر. اب آپ اگر صاحب الامر علیہ السلام کی وجود پر دلیل دینا چاہتے ہیں تو بہت ساری آیتیں قرآن کی، یوں تو پورا قرآن قصیدہ ہے آل محمد علیہ السلام کا. لیکن اگر سرکار صاحب الامر علیہ السلام پر آپ دیکھیں اور علماء کرام کی بھی روش اور ان کی طریقہ کار کو دیکھیں روایتوں کی روشنی میں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا نے فرمایا کہ دیکھو سورہ قدر وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حجت خدا پر کے وجود پر دلیل قائم کیا کرو. کیسے؟ سورہ نحل کی وہ آیت جو ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی تھی، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ گیا فلا تستعجلوا، اب جلد بازی مت کرو. اللہ کا امر آ گیا، کیا امر آ گیا؟ امر ظہور. پروردگار عالم نے ایک وقت معین کو رکھا ہوا ہے کہ جس پر ظہور امام قائم علیہ السلام ہونا ہے. فلا تستعجلوا، اب اس میں جلد بازی مت کرو، اپنی مرضی سے اس کے وقت کو معین مت کرو اور اس میں جلد بازی مت کرو، انتظار کرو. انتظار کرنے کا کہا ہے نا. اور اسی کو افضل العبادت امتی کہا گیا ہے کہ ہماری امت کی افضل عبادت کیا ہے؟ انتظار الفرج. فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. پروردگار عالم پاک ہے، پاکیزہ ہے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، پروردگار عالم نازل کرتا ہے اپنے ملائکہ کے ساتھ امر کو، روح کے ساتھ، روح کو ساتھ بھیجتا ہے، امر کو نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے، امر کو نازل کرتا ہے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. سورہ قدر میں دیکھیے، سورہ قدر میں بھی یہی آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. بالکل ملتی جلتی آیتیں ہیں. وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں روح کے ساتھ اپنا ہر امر دے کر. اور سورہ قدر میں بھی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں روح کے ساتھ اپنا امر دے کر، بالکل امر یہ بھیجتے ہیں زمین پر.
تو زمین پر اگر اللہ ملائکہ کو نازل کر رہا ہے تو کہاں نازل کر رہا ہے؟ ہائی ویز پر نازل کر رہا ہے، ہاسپٹلز میں نازل کر رہا ہے، ہوٹلز میں نازل کر رہا ہے، پارکس میں نازل کر رہا ہے، پارکنگ پلازاز میں نازل کر رہا ہے. کہاں نازل کر رہا ہے پروردگار؟ جواب یہ ہے الا من یشاء من عبادہ، جن بندوں کے ساتھ ہماری مشیت ہے ان بندوں پہ نازل کرتے ہیں ہم اپنے ملائکہ کو. مطلب تنزل الملائکہ. اب آپ دیکھیے کہ علم نحو کو جو ہم نے کہا کہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا. کیا فائدہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا صیغہ کن ٹینسز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ. یعنی آج بھی نازل کرتا ہے اور قیامت تک نازل کرتا رہے گا. تو جب قیامت تک ملائکہ روح کے ساتھ ہر امر لے کر اللہ کا نازل ہوتے رہیں گے تو یہ امر کسی ایسے کے پاس زمین میں لے کر آئیں گے جو اللہ کا خاصان خدا میں سے ہے. اور امر زمین پر جب لے کر آئیں گے تو جس کے پاس لے کر آئیں گے وہی صاحب الامر ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جو نفاذ امر الہی کو کرے گا انجام. لہٰذا اس کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے امام زمانہ کے وجود پر دلیل کہ قیامت تک جب تک ملائکہ امر الہی لے کر زمین پر نازل ہوتے رہیں گے تب تک ایک صاحب الامر کا وجود ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے محمد پلٹ آؤ. یہ تو رسول کے لیے تھی ابتداً، پھر امام حسین علیہ السلام کی شان میں بھی اس کا بیان ہوا. البتہ یہ آیت منسوخ تو نہیں ہوئی، یہ آیت اٹھا تو نہیں لی ہے پروردگار عالم نے، کل عدم تو نہیں ہو گئی ہے، اس کو کینسل تو نہیں کر دیا. مطلب اگر صرف اور صرف رسول کے لیے ہوتی اور رسول پردہ فرما گئے، پلٹ گئے، تو یہ آیت بھی رسول کے ساتھ چلی جاتی. اگر یہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے اور منسوخ نہیں ہوئی ہے تو یہ صدا آج بھی کسی ایک ایسے نفس مطمئنہ کے لیے ہے کہ جو پردہ غیبت میں محمد جیسا ہے جو موجود ہے. یہ آیت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مودت قربہ والی کون سی سورہ ہے؟ تو آیت مودت کے سورہ میں ہے، سورہ شورا. بالکل صحیح فرمایا. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا، بہت واسٹ ہے تقریر اور ذاکری اور خطابت کا جو دائرہ ہے. بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھی کہ اپنی ذاکری اور اپنی تقریر کے ذریعے سے لوگوں کی مودت اہل بیت میں اضافہ کیجیے. دوسرا، جب آپ مجلس پڑھیں گے تو نام ابا عبداللہ علیہ السلام کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کو بہت عزت ملے گی. جب عزت ملے تو اس کو خود کی ذات تک نہ رکھیں، اس کو ہر عزت کو منتقل کریں ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف. جب بھی کوئی نقطہ بیان کریں، چاہے کسی عالم کی بھی اگر فضیلت پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد امام معصوم کی فضیلت کا ضرور ذکر کریں، ان کی عظمت کا ضرور ذکر کریں، اور یہ ضرور بتائیں کہ یہ ساری فضیلتیں کائنات کے اندر جو بکھری ہوئی ہیں اور بٹی ہوئی ہیں یہ صدقہ اہل بیت اطہار کا ہے. جب لوگ آئیں اور آپ کو عزت دیں تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ کا سر جو ہے اور آپ کا مزاج جو ہے وہ ساتویں آسمان پر چلے جائے، اور اس کے بعد یہی نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ جن کو پھر ان کے لہجے کے اندر تلخی آ جاتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جتنا ان چیزوں کو اپنے ملحوظ خاطر رکھیں گے اور ہمیشہ 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 اس خاطر ذاکری اور مجلس کو پڑھیے کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امر کو زندہ کر سکوں اور اس کو زندہ رکھ سکوں. اور وہ یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہم تک پہنچا دی ہیں روایتیں وہ ہم آگے لوگوں تک پہنچا دیں. اس میں کبھی اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کی وجہ سے اس میں رد و بدل، اس میں چینجز اور اس میں ٹیمپرنگ نہیں کیجیے گا کبھی بھی. بہت سارے مواقع انسان کے پاس آتے ہیں، ایک حدیث کا وہ معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ جو فی الحال بظاہر رائج ہوتا ہے یا جو لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ کو آ کر کہے گا کہ آج آپ اس نہج پر مجلس پڑھیے، آج آپ یہ نقطہ بنا کر پڑھیے. تو لہٰذا کسی کی باتوں میں آ کر کبھی مجلس نہ پڑھیے. اپنے اور مولا کے درمیان سنسیئر رہتے ہوئے ڈیسائیڈ کیجئے کہ اہل بیت اطہار نے کیا چاہا ہے، اسے ممبروں سے بیان کیجئے. لوگوں کے علمی سطح کو، ان کے معرفت کو جتنا ہو سکے بلند کر سکیں. اور جب بھی ممبر پر جائیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ایک سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ہدیہ کیجئے. چاہے وہ اسی نیت سے ہو کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی نیابت میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جناب سیدہ کو ہدیہ کریں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو بشمول میرے ہمارے زبان میں، کلام میں تاثیر عنایت فرمائے کہ جو بات
بیان کی جائے وہ لوگوں کے معرفت ائمہ اطہار میں اضافے کا سبب بن جائے۔ ہمارا کلام خود ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، بہت سی بات ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو بات کہیں گے اس کا کیا اثر ہوگا، جسے ہم بظاہر بہت سادی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ مولانا وہ بات تھی جو ہمارے دل کو چھو گئی اس اعتبار سے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی مودت کا ایک پہلو ہمیں دے گئی، کہ جس کے بعد اب ہم الگ انداز سے مولا کو یاد کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی کرنا چاہیے کہ آپ کو ہم نے ایک ہی بات، اسی لیے ہم نے وہ بڑی فارمولا والی بات ہے کہ کوئی آ کر کچھ بھی کہیے کہ یہ صرف اہل بیت کا کرم ہے، یہ ان کا فضل ہے۔ فضل جو کسی پر کیا جاتا ہے وہ عدل نہیں ہوتا، فضل ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ اہل ہے یا نہیں ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو فضل ہے، یہ اہل بیت کا فضل ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی اس کے اندر حیثیت نہیں ہے۔ جو پڑھوایا وہ انہوں نے پڑھوایا۔ اگر مصائب پڑھتے ہوئے آواز ایسی نہیں ہے تو ابتدا میں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور بالکل سادہ انداز میں اپنی رفتار کو بالکل سلو کر لیجئے۔ مصائب پڑھتے ہوئے بالکل اپنی رفتار کو سلو کر لیجئے اور اپنی آواز کو بالکل دھیما کر لیجئے، اور اگر حلق سے آواز نکال لیں تو پھر حلق سے آواز نہ نکلے، مصائب پڑھتے ہوئے سینے سے آواز نکالیے اور بالکل اپنی آواز کو لو اور لائٹ کر لیجئے۔ آٹومیٹکلی جب آپ بیان کریں گے مصائب تو ان الفاظ کے اندر، ان الفاظ کے چناؤ کے اندر اتنا وہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اس کو سن کر آٹومیٹکلی روئیں۔ اگر آپ کا انداز نہیں بھی ہے تو الفاظ اتنے درناک ہوں کہ، کیونکہ الفاظ کا چناؤ مصائب کے اندر بہت ضروری ہے، اور الفاظ کے چناؤ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مرثیوں کو پڑھیں۔ میر انیس کے مرثیے کو پڑھیں، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یہ ایک مرثیہ ہے، غالباً میر انیس علی اللہ مقامہ ہی کا ہے۔ اس پورے مرثیے کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، شاید 100-150 بند ہیں اس کے، اگر پورے نہ پڑھنا چاہیں تو اواخر کے جو مصائب کے بند ہیں انہیں ضرور پڑھیے، تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ بے نمازی کا ذاکری کرنا کیا ہے؟ ہم کیا بیان کریں کہ کیا ہے، لیکن ایک تو تارک الصلاۃ ہے، تارک الصلاۃ کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، وہ تو ہے ہی نہیں، دائرے سے ہی باہر ہے۔ بے نمازی چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ما بینہ و بین اللہ ہے، تو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ بے نمازی تو انسان کو نہیں ہونا چاہیے، سلب توفیقات ہوتا ہے، وہ نہیں کامیاب ہو پائے گا۔ نماز تو اول وقت پڑھے۔ کامیابی کے جو نکات ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، سیلینٹ فیچرز ہیں انسان کی کامیابی کے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے اذان ہوئی مصلی عبادت پر آ جائے، ہاں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کی زندگی میں اس کی کیا برکتیں آتی ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ اس کو ذاکری سے ہٹ کر عزاداری سے دیکھیں کہ بے نمازی ہے اور عزاداری کر رہا ہے، تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کر رہا ہے، ایک چیز نہیں کر رہا، تو عزاداری کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو یہ کہہ کر عزاداری سے محروم نہ کیجئے کہ تو بے نمازی ہے، تیری عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ عزاداری اسے نماز کی راہ پر لے آئے، لہٰذا اس کا راستہ اب عبداللہ علیہ السلام کے در سے بند نہ کیجئے یہ کہہ کر کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم کون سا کس بات پر اعتماد کر کے، اپنی نماز پر اعتماد کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا، یعنی میں مطمئن ہوں کہ میں جو پڑھ لی ہے وہ قبول ہو جائے گی، اس کو ہم جری نہیں بنا رہے، لیکن مفر تو ہے ہی نہیں، مفر یعنی فرار تو ہے ہی نہیں نماز سے، لیکن کسی کا راستہ امام حسین علیہ السلام کے در سے اس لیے بند نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تلقین کرتے رہنا ہمیشہ ضروری ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اپنے ولی، اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وہ وقت آئے کہ جب سرکار صاحب الامر علیہ السلام مصائب کا بیان کریں اور سننے والے ہم سب ہوں اور رونے والے ہوں، اور جب مولا تشریف لے کر آئیں گے تو کوئی ہوگا دیبل جیسا کہ جسے مولا بلا کر ممبر پر بٹھلائیں گے اور کہیں گے کہ تم ہمیں ہمارے جد کے مصائب پڑھو۔ فرزدق جیسا کوئی ہوگا، حسان جیسا کوئی ہوگا، کمیت جیسا کوئی ہوگا، حمیری جیسا کوئی ہوگا کہ جسے مولا صاحب الامر علیہ السلام ضرور بلائیں گے اور پڑھائیں گے۔ پروردگار وہ دن دیکھنا، وہ وقت دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے، اور جب رجعت ہو تو ہمیں پلٹ کر اپنے آقا کے ساتھ ملحق ہونا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔